اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ٹیچر تنویر احمد شاہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول پسوال محلہ رنگ سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کلاس 5 کے لیے ہے، جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب، بات کرنے کے اچھے طریقے۔ کسی کے ساتھ اگر بات کرنی ہو، کون سے طریقے ہمیں اپنے آنے چاہیے، اس کو بولتے ہیں گفتگو کے آداب۔ آداب مانے ہو گیا اچھے طریقے۔ تو اب ہم اپنی بک پہ جائیں گے، تو آپ اپنی بک کھولیں گے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ لکھا ہے، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ مطلب کسی آدمی کے ساتھ، کسی لوگوں کے سامنے ایسی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے جس بات پہ آپ کو خود کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ اب اگر کبھی مجبوری ہو جائے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کہنی پڑے جس پر شک ہو، تو آپ لوگوں کو اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس بات میں مجھے شک ہے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ کسی انسان کا عقیدہ یا مذہب یا جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس میں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ جب چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کرنی ہو یا اپنے سے چھوٹے جو ہو ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو بہت ہی نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ آہستہ نہیں، نرمی سے، اچھی آواز میں ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پیار سے۔ غرور اور شکی نہ جتاؤ۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ کبھی غرور کے ساتھ یا اونچائی کے ساتھ اپنے آپ کو مت جتاؤ، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ اور حقارت مطلب نیچے دیکھو کہ کسی کو کوئی حقارت کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، جسے دوسرے کے یہ بیان ہو جائے کہ دوسرے آدمی کو یہ سمجھ آئے کہ یہ مجھے نیچا سمجھتا ہے۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو، اگر کوئی آدمی کبھی کوئی غلطی کر دے تو اگر اس کو ڈانٹنا ہو، اس کو برا بلا کہنا ہو تو اس کو سب کے سامنے برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس کو اکیلے میں لے جا کر سمجھانا چاہیے۔ چغل خوری سخت عیب ہے۔ جو چغل خوری ہے، پیٹھ پیچھے کسی کے بات کرنا، بہت ہی بڑا عیب ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی بلا وجہ لوگوں کو اس چغل خوری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلئی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ جو چغل خور ہوتا ہے، جب اس کی سچائی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ چغلی مارتا ہے، یہ آدمی چغلی کھاتا ہے، اور جب اس کی سچائی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بہت ہی شرمندگی، بہت ہی ندامت اٹھانی پڑتی ہے، وہ بہت ہی شرمندہ ہو جاتا ہے ایسا انسان۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خوری ہم اسی کو نہیں کہیں گے صرف کہ مطلب میری بات جو ہے وہ آپ نے دوسرے کو بتا دی یا دوسرے کی بات کسی اور کو بتا دی۔ چغل خوری ہم اس چیز کو بھی بتاتے ہیں جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری۔ کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کا مطلب ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے لانا سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ اچھا کام ہو تو یا برا کام ہو، تو اس آدمی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ چوری اگر کرتا ہوگا کوئی ایسا کام، تو اس کام کو لوگوں کے سامنے لانا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو بھی چغل خوری کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو آدمی ہوتا ہے اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس کام کو ظاہر کرنے سے، تو اس لیے ہم اس کو بھی چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔
جو چغل خور آدمی ہوتا ہے اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ اگر چغل خور آدمی آپ کو کچھ کہے گا تو اس کے کہنے پر کسی غلط فہمی میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ جو چغل خوری ہوتی ہے، چغل خور سے نہیں، مطلب جو چغل خوری ہوتی ہے، پیٹ پیچھے باتیں کرنا، اس چیز سے ہمیشہ انسان کو نفرت کرنا چاہیے۔ اور جو چغل خور آدمی ہوتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے چغل خوری کرنا۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی اب آپ کے سامنے چغل خوری کر رہا ہو، کسی کے بارے میں کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ بول رہا ہو، اس کو منع کرو، اس کو کہو یہ بری عادت ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ایک بار پھر سے میں پڑھوں گا، تو ابھی اپنی بک کھولیں اور اس کو پڑھیں اچھی طرح سے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ۔ شیخی، بڑا پن، غرور تکبر کو بولتے ہیں۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ ٹھیک۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ٹھیک۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔ اس کے کہنے پر کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اس سے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنے گھر میں اپنی بک کھولیں گے اور اس کو پہلے سے یہاں تک اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو کوئی پریشانی ہوگی تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے اور سمجھیے۔ ہمیں پڑھنا ہے یہ اور ان کو سمجھنا ہے، اچھی طرح سے اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ آداب ادب کی جمع کو بھی کہتے ہیں۔ ادب کی جمع آئے گی آداب، یا آداب جو ہے یہ ادب کی جمع ہے۔ اچھے طریقے جو ہیں انہیں آداب کہتے ہیں۔ بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل دینا۔ چغل خوری، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ کلعی کھلنا، سچائی کا ظاہر ہو جانا۔ ملامت، برا بلا کہنا۔ ندامت، شرمندگی۔ بدگمانی، غلط فہمی، آپ اس کا یاد رکھو۔ بے جاشبہ، یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، اگر رہے گا تو بہت اچھا ہے، لیکن غلط فہمی جو ہے، غلط فہمی میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک، ہر بات کو پہلے پروو کرنا چاہیے، یوں ہی ہوا میں تیر نہیں پھینکنے چاہیے۔ تو نیچے لکھا ہے، سوچئے اور بتائیے۔ درج ذیل چند بیانات دیے گئے ہیں، ان کے سوالات بنائیے۔ یہ آنسرز دیے گئے ہیں یا بیان دیے گئے ہیں، ان کے لیے آپ کو کوسچنز بنانے ہیں، سوالات بنانے ہیں۔ نہ اس قدر رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ یہاں پہ لکھا ہے نہ اس قدر رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے، یہ آنسر ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوسچن بنانا ہے۔ کوسچن ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں، کس قدر ہمیں بولنا چاہیے، کیا رک کر بولنا چاہیے، ایسا بھی ہم بول سکتے ہیں۔ تو دوسرا پارٹ ہے، بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوسچن بنانا، ہم بول سکتے ہیں، کوسچن کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ بن سوچے بولنا کیسا ہے، ایک ہی بات کو دہرانا کیسا ہے، ایسا سوال بھی ہم بنا سکتے ہیں۔
اب ان کے لیے آپ خود بناؤ گے ان 2 پارٹس کے لیے. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. اس کے لیے آپ کو خود کوسچن بنانا ہے، سوال بنانا ہے. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اس سے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. اگر کوئی چغل خوری کرے تمہارے سامنے، اس کو منع کرو اور اس آدمی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو کام ہے چغل خوری کا، یہ برا کام ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کوسچن بنانا ہے. تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ الرحمن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.